ولایت کے معنی ہے فنا فی اللہ۔ یہ نسبت موت کے بعد اور زیادہ کامل اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اہل کشف اور محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ زیارت کرنے والے کی روح اہل مزار کی روح سے انوار اور اسرار حاصل کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو حضرات بحالت زندگی فیض سے نوازا کرتے تھے وہ بعد از وفات بھی یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں، کیونکہ فنا جسم کو ہے، روح کو نہیں، اور یہ معاملہ روح کا ہے۔ ارواح حقیقی لطیف صورت میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی ازل میں موجود تھیں۔ دنیا میں آنے پر ان کو جسم کی صورت میں لباس دیا گیا۔ یہاں پر اپنا مقررہ وقت گزارنے کے بعد عالم برزخ میں ایک لطیف باطنی جثے کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ روح مسلمان کی ہو یا کافر کی، موت کے بعد ہر حال میں باقی رہتی ہے۔ جہنمی روحوں پر ایک ایک لمحہ ایک ایک سال کے برابر کٹھن عذاب اور مصیبت میں گزرتا ہے، جبکہ جنتی روحوں کا سال ہر سال کا عرصہ ایک لمحے میں آسان اور خوشگوار گزرتا ہے، اور وہ ہمیشہ راحت اور فرحت میں رہتی ہیں۔ ان کا اپنی قبر سے بھی کچھ حد تک تعلق ہوتا ہے۔ وہ وہاں آنے والوں سے واقف ہوتی ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتی ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ مومن کامل کی روح پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہے، اور عرش الہی کی قندیلیں ان کا آشیانہ ہیں۔ خصوصاً شہداء کے متعلق آیا ہے کہ وہ سرسبز پرندوں کی شکل میں جنت میں جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، شہداء کرام اور اولیاء کرام کی ارواح کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اجسام لطیفہ کو اس عالم میں جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اجسام حقیقی میں متشکل ہو کر بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حج کرتے بھی دیکھا۔ معراج کے موقع پر بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اس دنیا سے اٹھایا جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان پر موت طاری نہیں ہوئی، وہ جسم لطیفہ کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، اور پھر قیامت کے قریب جب دنیا میں نازل ہوں گے تو جسم لطیف سے جسم کثیف میں تبدیل ہو کر اس دنیا میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہ منصف اور عادل امام ہوں گے، حج اور عمرہ کریں گے، اور جب میری قبر مبارک پر آئیں گے تو مجھے سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ایک بار ملاقات میں ان کے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملے ہوئے تھے، اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پر تھے۔ جبکہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، جن میں سے 2 مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ کاملین کی ارواح ملائکہ سے بھی زیادہ قوت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح عظیم ترین روح ہے۔ جو کیفیت اور قوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی اور روح کو حاصل نہیں۔ جب روح بدن کی قید، تمام رکاوٹوں اور تعلقات سے آزاد ہو جاتی ہے تو کاملین کی ارواح کو قوت اور قدرت اس قدر بڑھ جاتی ہے جو جسم کی قید میں رہتے ہوئے ممکن نہ تھی۔ چنانچہ مختلف لوگوں کو لاتعداد خواب آئے جن میں مرنے کے بعد روحوں نے وہ کام کیے جنہیں جسم میں رہتے ہوئے وہ روح نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے 1965 میں پاک و ہند کی جنگ میں پاکستانی افواج کی تعداد بہت کم تھی، اسلحہ بہت کم تھا۔ 17 دن کی جنگ میں پاکستان کے فرزندان توحید کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثرت کو عبرتناک شکست دی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اولیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی امداد تھی۔ اس وقت کے نیوز پیپرز میں بہت سے ایسے واقعات شامل ہیں جس میں مختلف نیک لوگوں کو خواب میں غیبی امداد کی بشارت دی گئی۔ مثلاً ایک صاحب عمرہ ادا کرنے کے بعد جب زیارت روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے مشہور بزرگ حضرت مولانا عبدالغفور مہاجر مدنی نے ملاقات کے دوران بتایا کہ ایک رات خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، آپ نجف اشرف سے یہاں کیسے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، پاکستان میں کفار حملہ آور ہوئے ہیں، اس لیے وہاں جہاد میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔
ایک اور شخص نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم نبوی کے باب الاسلام میں بڑی تیزی میں عجلت میں بپایا رکاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا قافلہ بھی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر کفار نے حملہ کر دیا ہے، اس لیے جہاد فرض ہو گیا اور سواری بڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک صاحب قصور کے رہنے والے تھے، وہ ہر ہفتہ داتا صاحب مزار پہ جایا کرتے تھے، اور ایک دن حسب معمول مزار پر حاضر ہوئے۔ بہت کوشش کے باوجود صاحب مزار سے کوئی توجہ نہ مل سکی۔ اسی پس و پیش کے عالم میں انہوں نے وہیں قیام کیا۔ آخر چند لمحات کے لیے زیارت ہوئی تو حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا کہ محاذ میں مصروف تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام بزرگان دین پاکستان کی سرحدوں پر متعین کیے گئے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ ایسے ہزاروں واقعات اس وقت کے نیوز پیپرز میں ہیں جن سے ارواح کی طاقت اور قوت کا پتہ چلتا ہے۔ برزخ کے احوال دنیا کے احوال سے مختلف ہیں۔ ہم دنیا میں بیک وقت دو جگہ توجہ نہیں دے سکتے، مگر برزخ میں یہ حال نہیں ہے۔ وہاں انبیاء علیہ السلام، شہداء اور اولیاء کرام جس طرح ہر وقت رب العالمین کی طرف متوجہ ہیں، اسی طرح ہر زیارت کرنے والے کے سلام کو بھی سنتے ہیں، بلکہ دنیا کے کسی کونے سے کوئی درود و سلام پڑھے یا غائبانہ پکارے تو سب کی طرف توجہ کامل رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں درج ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، گویا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ ذکر الہی زندگی ہے اور ذاکر زندہ ہے، اور خدا سے غافل مردہ ہے۔ شہدائے احد کی قبروں کی منتقلی کے لیے جب انہیں قبروں سے نکالا گیا تو ان کے جسم صحیح سالم تھے اور ان کے تمام اعضاء مڑ سکتے تھے، اتنی لچک تھی۔ ایک صحابی کے پاؤں پہ بیلچہ لگا تو اس کے پاؤں سے خون ٹپکا۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں جو اب بھی ہوتے رہتے ہیں، اور کسی قبر کو کھودا گیا تو مدفن شخص کا وجود صحیح سالم نکلا۔ قرآن پاک کے پہلے پارہ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا آدمی قتل ہو گیا۔ اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ اس کے سبب قوم میں جھگڑا اور فساد رونما ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا کہ آپ اپنی غیبی اور باطنی طاقت سے قاتل کا پتہ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک خاص قسم کی گائے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بہت تلاش اور جستجو کے بعد ویسی گائے مل گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ ذبح کی گئی تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے فلاں عضو کو کے گوشت کو اس مقتول کے جسم پر مارو۔ جب ایسا کیا گیا تو مقتول ایک لمحے کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اس شخص کو قتل کر دیا اور تم اس کے قاتل کی نسبت شک میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرنے والا ہے اس معاملے کو جس کو تم نے چھپایا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کے بعض حصے کو مقتول کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس طرح مردے کو زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باطنی علم اور روحانی طاقت سے اس مقتول کی روح کو حاضر کیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس سے ہم کلام ہو کر اس سے صحیح حالات دریافت کیے۔ اب اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن امت مرحومہ کے اندر پیغمبر کی آسمانی کتاب، اس کا علم اور روحانی طاقت بطور ورثہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی میں ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے اور ویسی روحانی طاقت رکھیں گے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ غار حرا میں صالحین کی ایک محفل لگتی ہے جس میں زندہ اور فوت شدہ ولی جمع ہوتے ہیں۔ اس میں کئی قسم کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شرکت فرما ہوتے ہیں۔
جب نماز کا وقت آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ حاضر مجلس بقید حیات ہیں وہ جا کر ظاہری نماز ادا کریں۔ یہ مقام ان اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے جن کی ظاہری باطنی آنکھ ایک ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کو پھر نہ خواب کی ضرورت ہوتی ہے نہ مراقبہ کی۔ عین عالم بیداری میں ہر مقام، ہر عالم، ہر روح یعنی عالم شہادت اور عالم غیب کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی روحیں پاک اور صاف اور قوی ہوتی ہیں وہ ازل ہی سے ایک دوسرے کو جانتی پہچانتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہیں الستو بربکم کا خطاب اور بلا کا کہنا اب تک یاد ہے۔ دنیا میں بھی نیک روحوں کے درمیان انسیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روحیں ایک جمع کیا ہوا لشکر تھیں، ان میں سے جن میں تعارف ہو گیا ان میں انسیت ہے، اور جن میں اجنبیت رہی ان میں اختلاف ہوا۔